اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ اپنے ایک اور بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کو بھی پاکستان کے کہنے پر ہی معطل کیا ہے۔ دوسری طرف حالیہ حملوں کے بعد ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ ایران کے جوابی حملے میں امریکہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ ایران کے پریس ٹی وی نے رپورٹ کیا کہ امریکہ کے قشم جزیرے اور ساحلی علاقوں میں حملوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا اور ان حملوں کے کچھ ہی دیر کے بعد زندگی معمول پر واپس آ گئی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے جوابی حملے میں امریکہ کو بھاری نقصان پہنچا، جس کی ابھی تک آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ عام بات یہ ہے کہ یہ حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے جب ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل جنگ بندی اور تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی ثالثی میں سفارتی کوششوں میں ایک تیزی دیکھی جا رہی تھی، اور یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ امریکہ اور ایران اس سلسلے میں ایک مفاہمتی معاہدے پر جلد دستخط کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ کی جانب سے تجاویز پاکستان کے ذریعے ایران کو دی جا چکی، جن پر ایران کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایران کی جانب سے آج جواب دے دیا جائے گا۔ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں ایران کا جواب موصول ہو جانا چاہیے، لیکن ابھی تک ہمیں ایرانی موصول نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ ایران سنجیدہ مذاکرات کی جانب جائے گا۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران کے جواب کا انتظار ہے، جبکہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک خبر میں ایرانی حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مختصر معاہدے میں 3 نکات میں ایرانی جہازوں اور بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ، آبِ ہرمز کو تجارتی آمد و رفت کے لیے کھولنا اور لڑائی کا خاتمہ شامل ہے، جبکہ دیگر نکات جیسے جوہری پروگرام، ایران پر پابندیاں اور بیرون ملک منجمد ایرانی اثاثوں کے معاملات کو 30 دن میں حل کرنے کے لیے چھوڑا جائے گا۔ خبر کے مطابق ایرانی حکام نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ ایران کبھی بھی جوہری پروگرام حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور یورینیم کی افزودگی معطل کرنے پر بھی رضامند ہو جائے گا، لیکن اس معطلی کی مدت سمیت باقی تفصیلات ابھی طے نہیں ہوئی، اور اب دیکھنا ہوگا کہ ایران اس بات چیت کے دوران امریکی تجاویز پر کیا جواب دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آج ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ان امریکی حملوں پر مایوسی کا اظہار کیا اور ایسے معاہدے کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ جب بھی کوئی سفارتی حل میز پر آتا ہے تو امریکہ غیر ذمہ دارانہ ملٹری ایڈونچر کرتا ہے، ایرانی کبھی دباؤ کے آگے نہیں جھکتے۔ عباس عراقچی نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں CIA کی رپورٹ پر بھی رد عمل دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ CIA نے یہ اسسمنٹ دی ہے کہ شدید بمباری کے باوجود ایران کے پاس 75% میزائل کا ذخیرہ ابھی تک باقی ہے، جس پر عباس عراقچی نے لکھا کہ ہماری میزائل صلاحیت سے متعلق CIA کا اندازہ غلط ہے۔ ہمارے میزائل صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 75% نہیں بلکہ 120% ہے۔ ناظرین، ان معاملات پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر عمران علی صاحب۔ بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ان جھڑپوں کے بعد معاہدے کا کیا ہوگا، جنگ بندی کا کیا ہوگا، اگرچہ کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ابھی برقرار ہے؟ جی، معاہدہ تو بھی قائم رہے گا، اور اللہ کرے کہ ایران کی طرف سے پروپوزلز کا جواب آنا ہے، ایران جلدی جواب دے دے، کیونکہ جب ایک نیوی اس تعداد میں ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کے سامنے کھڑی ہو اور ارد گرد کھڑی ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی اس میں اسپوائلر بھی اٹیک کر کے فائٹ کروا سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ اپنی ایگریمنٹ ختم کریں، ورنہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو عمران صاحب، آپ اسپوائلر کی بات کر رہے ہیں، اسپوائلر اس وقت کون ہے؟ امارات پر کون حملے کر رہا ہے، اور خطے کے لیے یہ حملے کتنے تشویشناک ہیں؟ یہ خطے کے لیے تشویشناک ہیں جی، لیکن وہ بھی اس لیول کے نہیں تھے کہ ان سے ان کی سیز فائر افیکٹ ہو یا ان کی جو ٹاکس ہیں وہ افیکٹ ہوں۔ یہ بھی ایران نے چونکہ ڈینائی کیا، اس لیے اسرائیل ہو سکتا ہے، اسرائیل کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے۔ اس نے امریکہ پہ بھی اسپائنگ کی ہوئی ہے، امریکہ میں انفلٹریشنز بھی کروائی ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ بھی اب اتنا ڈیلے نہ کریں ایک کاما اور فل سٹاپ کے اوپر کہ ان کی وہ ختم ہی نہیں ہوتی، اور اس میں بھی پاکستان مدد کر رہا ہے۔
تو آئی تھنک اٹس بیٹر کہ یہ لوگ یا تو ٹیبل پہ دوبارہ بیٹھے آ کے، یا یہ کم از کم اپنی فائن پرنٹ کو ٹھیک کریں. صحیح. تو آپ سپوائلر کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، تو اسرائیل امریکہ کے بغیر ہی، کیونکہ ایران بھی اس بات کو نہیں تسلیم کر رہا کہ وہ حملے کر رہے ہیں، تو امریکہ کے بغیر ہی اسرائیل پھر اس قسم کی جنگ اور اس قسم کی چیزیں کر رہا ہے، کیونکہ امارات کے ساتھ تو اسرائیل کے تعلقات بہت بہتر ہیں. جی بہت بہتر ہے، لیکن وہ یہ بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ یو اے ای کے اور ایران کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں یا یہاں ایگریمنٹ ہو جائے. ہو سکتا ہے ایران نے بھی کیے ہوں ایک ٹیسٹ آف دا میڈیسن دینے کے لیے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن آل دا مور ضروری ہے. اب یہ جو آخری والے ہوئے ہیں، سنا ہے کہ کوئی ایرانی گن بوٹ نے اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی کسی یو ایس شپ پہ، تو یو ایس شپ نے جواب دیا ہے. اب یہ دونوں کے کنٹری ورژنز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آل دا مور امپورٹنٹ کہ اب پھر پاکستان دونوں کو فون کر کے کہ بھئی کافی ٹائم تم نے لے لیا ہے، now you better come back and sit down and discuss this. صحیح. جب یہ نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ کیا، رائٹرز بھی رپورٹ کرتا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جنگ بندی کے حوالے سے، جنگ بندی آپ نے ہرمز آئل ٹینکرز کو جو موو کرنا، معاشی پابندیوں، ان کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ تقریباً آلموسٹ ڈن ہو چکی ہیں، جو ایران کے 14 نکات ہیں اس کے چیزوں پر. اور پیرالل پھر اس قسم کے رات کو جو حملے ہوئے ہیں، ان حملوں کے بعد کیا آج کے دن میں، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے مارکو روبیو نے کہا کہ جواب آنا چاہیے، تو ایران کا جواب ان حملوں کے بعد، اور جو نیو یارک ٹائمز بھی دعویٰ کر رہا ہے اس کے بعد، کیا بات چیت آگے بڑھتی نظر آئے گی؟ جی بالکل بڑھے گی. ایران بھی بہت سفر کر رہا ہے، بے شک ان کے ہاں شاید کوئی زیادہ اسٹرانگ نیشنلسٹ اوپینین ہو، لیکن ایران بھی بہت سفر کر رہا ہے. یہ ایران کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن ایران کی نیگوشیٹنگ ہیبٹ ہے کہ وہ چیزوں کو آخری وقت تک اور لمبا کھینچتا ہے. صحیح. اچھا، یہ ابھی امریکہ کا جو جمعرات کو یہ دعویٰ تھا کہ جو ڈسٹرائر شپ ہے اس کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے ایرانی کشتیوں کو تباہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جنونی قیادت دیکھ لیں کہ جو ایران کی ہے، اگر ان کے پاس ایٹم بم ہوگا تو یہ دنیا کے لیے خطرناک ہے. پھر ایران کا جوابی جو دعویٰ تھا وہ کہا گیا کہ جزیرے جو ہیں ان پر اور آئل ٹینکرز وغیرہ پر، اس پر حملے کیے گئے. یہ دونوں جانب سے گرما گرم ایک بیانات بھی آ جاتے ہیں، پھر چیزیں بھی وہ سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ بیانات کا سلسلہ رکنا، پہلے یہ امید کی جا رہی تھی، اس جمعرات تک تو بیانات چلتے رہے، پھر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب پورا ایک لڑائی اور جھگڑے کا معاملہ دوبارہ شروع ہو گیا. تو خدا نخواستہ کہ بیانات سے لے کے جھگڑا اور اس سے آگے کی چیزیں ہونا، یہ متحمل دنیا نہیں ہو رہی ہے. تو کیا باقی جو طاقتیں ہیں، پاکستان تو چلے اعلان کریں گے عمران صاحب، کیا باقی طاقتوں کا کوئی پریشر ایران پر یا امریکہ پر، چاہے وہ دوست ہیں یا جو باقی معاشی طور پر پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے، وہ کسی طرح سے نہیں لے رہے دونوں ممالک پریشر؟ اصل میں جی دونوں کو لوگوں نے کہا بات کی ہے بہت، لیکن دونوں طرف سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہ لگے کہ ایک نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. امریکہ بھی ایک وکٹری چاہتا ہے، بے شک نیریٹو کی وکٹری ہو، اور ایران بھی، چونکہ ایران میں بھی جو اس وقت جو تباہی ہوئی ہے اس کے بعد ایران نے بھی کچھ دکھانا ہے اپنے لوگوں کو کہ ہم نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ہی لے کے آئے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں یہ ٹائم جو ہے یہ اگرچہ میرا خیال ہے کہ دوبارہ جنگ نہیں شروع ہوگی جس طرح کی سٹارٹ ہوئی تھی،